بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور خوبصورت نام سے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام شاف محشر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں ہوں ناصر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ود ناصر قصوری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن یا سندھ پبلک سروس کمیشن یا کوئی بھی آپ این ٹی ایس میں یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ 20% جو ہے وہ جنرل نالج کے کوسچنز آتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی امتحان دینے کے لیے گئے ہیں، سپوز دیٹ کہ آپ لیکچرر کے لیے گئے ہیں اپنے خاص سبجیکٹ میں، تو وہاں پہ بھی جو پورشن ہے 20% وہ انہوں نے جنرل نالج کا ڈالا ہے۔ تو ہم اپنی اس ویڈیو میں ان کوسچنز کو ڈسکس کریں گے جو مختلف ایگزامز میں اس سے پہلے آ چکے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، نہ صرف آپ خود دیکھیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ Which one of the following sea is without a coastline? Sargasso Sea, Tasman Sea, White Sea, Sea of Okhotsk۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے جناب سرگاسو سی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سمندر میں الجی کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن سرگاسو سمندر اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں سرگاسم کی ایسی انواع موجود ہیں جو ہولو پلاجک کہلاتی ہیں۔ ہولو پلاجک کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف آزادانہ طور پر سمندر کے گرد تیرتا ہے بلکہ اونچے سمندروں میں پودوں کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے سرگاسو سمندر دوسروں سے مختلف ہے۔ تو آئیے جناب میں آپ کو اس کی پک دکھاتا ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کس قسم کی جو گھاس ہے، ویڈ ہے، یہ جناب ہے اس کی پک۔ ہمارا اگلا کوشچن ہے وچ کنٹری ہیز لارج نمبر آف نیوکلیر وار ہیڈز؟ امریکہ، رشیا، فرانس، چائنا۔ تو جواب ہے جناب رشیا۔ روس کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیر وار ہیڈز ہیں۔ جی تو ہمارا اگلا کوشچن ہے دا ریپبلک ڈے آف ٹرکی از سیلیبریٹڈ آن 26 اکتوبر، 27 اکتوبر، 28 اکتوبر، 29 اکتوبر۔ ترکی کا یوم جمہوریہ کون سا دن ہے؟ تو جواب ہے 29 اکتوبر۔ ہمارا اگلا کوشچن ہے رشیا withdrew فرام افغانستان انڈر دا اسلام آباد ٹریٹی، کابل پیکٹ، جنیوا اکارڈ، ماسکو ایگریمنٹ۔ یعنی روس جو تھا وہ پیچھے ہٹا تھا افغانستان سے کس معاہدہ کے تحت؟ تو آپشن سی جنیوا اکارڈ، اس کے تحت روس جو تھا یہ پیچھے ہٹا تھا۔ جی ہمارا اگلا کوشچن ہے چائلڈ لیبر از دا مین تھیم ان موسٹ آف دا ناولز آف ڈی ایچ لارنس، لیو ٹالسٹائے، میگزم گورکی، چارلس ڈکنس۔ تو جواب ہے میگزم گورکی۔ یہ جناب ان کی پک ہے اور انہوں نے تقریباً کچھ 6 کے قریب جو ان کے ناول تھے وہ بہت زیادہ ہٹ ہوئے، اور اس کا جو بیسک تھیم تھا وہ بیسیکلی چائلڈ لیبر تھا۔ یہ جناب ہے میگزم گورکی اور ان کے ناولز۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ رشین تھے۔ جی تو ہمارا اگلا کوشچن ہے لیٹیچیوڈ آف اے پلیس از انڈیکیٹو آف اٹس ٹائم، الٹیچیوڈ، ٹیمپریچر، اماؤنٹ آف رین فال۔ یعنی کسی جگہ کا عرض بلد اس کا اشارہ ہے، اس کے ٹائم کا، الٹیچیوڈ کا، ٹیمپریچر کا، اماؤنٹ آف رین فال کا۔ تو جناب جواب ہے ٹیمپریچر کا، درجہ حرارت کا۔ ہمارا اگلا کوشچن ہے بلیک فارسٹ از دا نیم آف ماؤنٹین پریزنٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، رشیا، کینیڈا، جرمنی۔ تو اس کا آنسر ہے جرمنی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ ایک جنگلاتی پہاڑی سلسلہ ہے جو وادی رائن، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی سرحدوں کے قریب ہے، وہاں پہ یہ واقع ہے، اور یہ جناب اس ماؤنٹین کی پک ہے جس وجہ سے اسے بلیک فارسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ملاحظہ کریں۔ ہمارا اگلا کوشچن ہے دا پلیس آف اوریجن آف این ارتھ کوئک از کالڈ؟ سیزمک فوکس، ایپی سینٹر، سیپٹم،
ایمفیڈرومک پوائنٹ. تو ہمارا آنسر ہے سیزمک فوکس. اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ پوائنٹ ہے جو زمین کی تہ میں، یعنی جہاں سے زمین کے جو پرت ہیں وہ ہلتے ہیں، اس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے. اور بالکل اس سے اوپر، یعنی جہاں سے ہم زمین کی جو سطح ہے وہاں پہ جو زلزلہ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایپی سینٹر. اس پوائنٹ کو ایپی سینٹر کہا جاتا ہے. ہمارا اگلا کوشچن ہے کوٹ لینگویج ڈیورنگ راجا رنجیت سنگھ رجیم واز پرشین، پنجابی، اردو، نن. یعنی راجا رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں کوٹ لینگویج کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے جناب پرشین زبان تھی. میں آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ راجا رنجیت سنگھ صاحب 1780 کے قریب یہ پیدا ہوئے تھے گجراوالا میں، اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1839 میں لاہور میں. یہ جناب ان کی پک ہے بابا جی کی، یہ دیکھیں جناب. ہمارا اگلا کوشچن ہے ہو از نون ایز مین آف بلڈ اینڈ آئرن؟ سر والٹر ساکٹیٹی، نیپولین، بسمیرک، ہو چی من. تو جواب ہے جناب بسمیرک. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا تعلق جرمنی سے تھا، اور یہ ماڈرن جرمنی میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. 1862 سے لے کے 1890 تک انہوں نے وہاں پہ حکومت کی. یہ جناب ان کی پک ہے، دیکھیں ذرا. اور ان کا جو اصل نام تھا یہ تھا آٹو وین بسمیرک. جی our next question is that mention the unique airlines whose international planes fitted with anti-missile equipment. Aeroflot, KLM, LL, ایوا ایئر. تو جواب ہے جناب LL. ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اسرائیل کی ایئر لائن ہے. ان کے جتنے بھی طیارے ہیں انہوں نے اینٹی میزائل سسٹم ہر طیارے پہ نصب کر رکھا ہے. یہ جناب اس کی پک ہے. ہمارا اگلا کوشچن بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. وچ ایئر لائن از دا لارجسٹ اینڈ نیشنل ایئر لائن آف اسرائیل؟ LL, IAL, ایئر اسرائیل، آرکیا ایئر لائنس. تو جواب ہے جناب LL. اس ایئر لائن کے یہ جہاز ہیں، اور آپ اسرائیل کا پیچھے فلیگ دیکھ سکتے ہیں ان کی دم کے اوپر. ہمارا اگلا کوشچن ہے نوکیا موبائل بزنس واز ایکوائرڈ بائی مائکروسافٹ، گوگل، یاہو، ایپل. یعنی یہ جو بزنس تھا نوکیا موبائلز کا سارے کا سارا وہ کنہوں نے خرید لیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے جناب مائکروسافٹ. جی تو ہمارا اگلا کوشچن ہے ویئر از دا ہیڈ کوارٹر آف گوگل لوکیٹڈ؟ واشنگٹن، ایریزونا، نیو یارک، کیلیفورنیا. یعنی گوگل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ کہاں پہ واقع ہے؟ تو جناب اس کا جواب ہے کیلیفورنیا پہ. یہ جناب پک ہے گوگل ہیڈ کوارٹر کی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا. یہ کیلیفورنیا میں ہے جناب. ہمارا اگلا کوشچن ہے ورلڈ پوسٹ ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 8 اکتوبر، 9 اکتوبر، 10 اکتوبر، 11 اکتوبر. سو آنسر ہے 9 اکتوبر. جی تو ہمارا اگلا کوشچن ہے الجزیرہ ٹی وی چینل بیلونگز ٹو قطر، کویت، ایجپٹ، بحرین. یعنی الجزیرہ ٹی وی کس ملک کا ٹی وی چینل ہے؟ تو جناب جواب ہے قطر کا. یہ جناب قطر کا فلیگ ہے، اور ساتھ ہی الجزیرہ ٹی وی کا یہ مونوگرام ہے. ہمارا اگلا کوشچن ہے ہاؤ مینی اسٹارز آر ان دا فلیگ آف یورپین یونین؟ 8، 12، 16، 20. یعنی یورپین یونین کے فلیگ میں کتنے سٹارز ہیں، کتنے ستارے ہیں؟ تو جواب ہے 12. یورپین یونین کا یہ فلیگ آپ دیکھ سکتے ہیں، بلیو بیک گراؤنڈ ہے اور 12 گولڈن کلر کے سٹارز ہیں. یہ سرکل اس لیے بنایا گیا ہے جو کہ یونٹی کو ظاہر کرتا ہے.